موت وہ جس کا زمانہ کرے افسوس، یوں تو آئے ہیں دنیا میں سبھی مرنے کے لیے۔ تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوان ہیں کہ 18 کو ہلدی لگی، 19 کو بارات گئی، 20 کو ولیمہ ہوا اور 21 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسے حادثات بڑے درد دیتے، دکھ دیتے، تکلیف ہوتی ہے جب ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، جو انسان دنیا سے جاتا ہے وہ ہمیں ایک پیغام، ایک میسج، ایک سندیش دیتا ہے۔ آج جو نوجوان جب شادی کا موقع آتا ہے نا، تو وہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو، قبر کو، حشر کو وہ بھول جاتے ہیں، اور شادیوں کے موقع پر وہ طوفان بدتمیزی کی جاتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ناچ گانے کی محفلیں اور بینڈ بازا، بارات، نہ جانے کیا 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 کرتے ہیں نوجوان۔ خوشی کا موقع ہے تو دیکھیے، خوشی کا موقع تو ہوتا ہے، لیکن خوشی کے موقع پہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کس حال میں آ جائے، کہاں آ جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ موت ایک کھلا ہوا راز ہے۔ کھل گیا مرنا ہے، سب کو پتہ ہے، وہ کسی بھی مذہب کا، کسی بھی ریلیجین کا ماننے والا ہو، سب کو پتہ ہے کہ کھل گیا یہ راز، پتہ چل گیا سب کو کہ مرنا ہے۔ لیکن راز یہ ہے کہ پتہ کسی کو نہیں ہے کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کس زمین پہ مرنا ہے، رات میں مرنا ہے یا دن میں مرنا ہے، صبح کو مرنا ہے یا شام کو مرنا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے موت کب آئے گی۔ اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، یہ قدرت کا قانون ہے کہ مرنا سبھی کو ہے جو آیا ہے۔ لیکن میں پیغام دوں گا ان نوجوانوں کو جو شادی کے موقع پر بالکل جو ہے وہ شریعت کو فراموش کر دیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور اپنے نفس کی خاطر، دکھاوے کی خاطر وہ کام کیا کرتے ہیں جس سے شریعت منع کیا کرتی ہے، جسے اسلام منع کیا کرتا ہے۔ آج انسان دولہا بنتا ہے تو بینڈ باجے کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بارات نکال رہا، لیکن وہ اس وقت کو بھول جاتا ہے کہ آج تو بارات لے کے نکل رہا ہے، کل تیرا جنازہ بھی لوگ نکالیں گے۔ آج بارات لے کے گھوم رہا ہے، کل لوگ تیرا جنازہ لے کے گھومیں گے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ نوجوان کا انتقال ہوا، بڑا دکھ، بڑی تکلیف ہوئی۔ ایسے واقعات جب دیکھے جاتے ہیں، دیکھیے موت برحق ہے، مرنا سبھی کو ہے، اور ایک پل کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا توقع ہے، کتنی امید رکھتے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، آقا جب میں فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو ظہر کی توقع نہیں رکھا کرتا، امید نہیں ہوتی ہے کہ ملے یا نہ ملے، اسی درمیان میں مجھے موت آ جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، آقا میرا خیال، میری توقع یہ ہے کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو عصر کی توقع نہیں رکھا کرتا کہ ملے یا نہ ملے، اسی درمیان میں میرا انتقال ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، آقا میری توقع، میرا خیال یہ ہے کہ جب میں عصر پڑھ لیتا ہوں تو مغرب کی توقع خیال نہیں رکھا کرتا کہ ملے یا نہ ملے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، آقا جب میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو عشاء کی توقع نہیں رکھا کرتا، امید نہیں ہوتی کہ ملے یا نہ ملے، اور اسی درمیان میں مجھے موت آ جائے۔ لیکن جب صحابہ کرام کی ان گفتگو کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق، تمہارا خیال، تمہاری امید یہ ہے موت کے بارے میں کہ فجر پڑھتے ہو تو ظہر کی توقع نہیں، عمر جب تم ظہر پڑھتے ہو تو عصر کی توقع نہیں، عثمان جب تم عصر پڑھتے ہو تو مغرب کی توقع نہیں، علی جب تم مغرب پڑھتے ہو تو عشاء کی توقع نہیں، لیکن مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کے بارے میں خیال ہے کہ جب میں ایک جانب سلام پھیرتا ہوں تو دوسری جانب پھیرنے کی امید نہیں رکھا کرتا کہ اسی درمیان ہو سکتا ہے موت آ جائے۔ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، ہمیں یہ سندیش، یہ میسج دے رہے ہیں اپنے امتیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، دنیا والوں کو، اے لوگوں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب کہاں آ جائے، اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے ہمارا رب راضی ہو، ہمارے رسول راضی ہوں۔ شادیوں کے موقع پر آج جو ناچ گانے کی محفلیں سجتی ہیں وہ طوفان بدتمیزی ہوتی ہے کہ دیکھ کر آنکھیں شرما جاتی ہیں، حیا اٹھا کے رکھ دی ہے مسلمانوں نے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آج دولہے کا استقبال، سواگت کے نام پر وہ طوفان بدتمیزی ہوتی ہے کہ جوان لڑکیاں آتی ہیں، کھلاتی ہیں، نوجوان لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جسے دیکھ کر شرمشار ہو جاتا ہے ایک عزت دار آدمی کہ کیا ماحول بن گیا
بتایا, اسلام نے کیا اجازت دی ہے, اور یہ نکاح کے نام پر, شادی کے نام پر کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں. تو میرے بھائی, یہ ضروری نہیں ہے کہ تم بڑھاپے میں مرو, یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ تم 50 سال کے ہو کے مرو, یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ تم 40 سال کی عمر میں تمہیں موت آئے یا 80 سال کی عمر میں. آپ نے دیکھا کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر مرنے والا ہمیں ایک پیغام دیتا ہے. یہ وہ نوجوان دولہا ہے کہ ابھی شادی کی خوشیاں بھی پوری طریقے سے منا نہ پائے, وہ دلہن ابھی اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی پھیکی نہ پڑ پائی. کتنی آرزویں, کتنی تمنائیں, کتنے خواب, کتنے خیال اس نے سجائے ہوں گے زندگی کے, جہاں اس نے اپنی لائف کی شروعات کی, ایک نئی زندگی کی شروعات کی, ایک ہم سفر کے ساتھ شروعات کی. لیکن وہ ہم سفر شادی کے اگلے ہی دن انتقال کر جاتا ہے. تو دکھ تو ہوتا ہے, لیکن ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے, کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ حقیقت حال یہی ہے کہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے. ایک نہ ایک دن تو جانا پڑے گا, موت آواز دے گی, یہ تم کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. اور کسی نے بڑا اچھا کہا ہے, موت کی آغوش میں جس دن تمہیں سونا ہوگا, نہ کوئی تکیہ اور نہ کوئی بچھونا ہوگا, ساتھ ہوں گے ہمارے عمل, اور قبرستان کا ایک چھوٹا سا کونا ہوگا. آج اچھے مخملی بستروں پہ ہمیں نیند آتی ہے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں نیند آتی ہے, لیکن قبر کی مٹی پہ بھی ہمیں نہ جانے کتنے سال تک لیٹا رہنا ہے. سوتے ہیں, وہاں اندھیرا ہے, اجالا نہیں ہے. اسی لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے اور اپنی موت کو بھولنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کو جب زنگ لگ جائے تو جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے, آگ میں اس کو ڈالا جاتا ہے تو زنگ ختم ہوتا ہے, ویسے ہی انسان کے دلوں کو بھی زنگ لگتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو اور کثرت سے موت کو یاد کرو, دلوں کا زنگ ہٹ جاتا ہے اور دل جو ہے وہ پرنور ہو جایا کرتا ہے. تو ہم پھر جب اس طرح کے عمل دنیا میں کریں گے تو پھر ہم برائی کی طرف نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں مسلمانوں کو شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رسم و رواج خرافاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.